अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तिलोर यानी हबारा बस्टर्ड के शिकार के हवाले से एक दिलचस्प केस आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तिलोर या हबारा बस्टर्ड इससे मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बड़ा फ़ैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हबारा बस्टर के शिकार पे पाबंदी लगाई, ये 2014 की बात है, मगर फिर उसके बाद नज़रसानी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत के साथ इस पाबंदी को ख़त्म किया। तिलोर के शिकार में सबसे बड़े जो फ़रीक हैं या स्टेक होल्डर हैं वो हमारे दोस्त अरब ममालिक के शहज़ादे हैं, रॉयल फैमिली है, जिसके अरकान तसलसल से 1978 से पाकिस्तान में आ रहे हैं और इसके शिकार के लिए पाकिस्तान, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में ख़ैमाज़न होते हैं। मगर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के माहौल के हवाले से और जंगली हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो क़वानीन हैं हमारे, उन क़वानीन पे किस हद तक अमल दरामद होता है, इसका अंदाज़ा हमें तिलोर के शिकार के हवाले से मुख्तलिफ़ मुकदमात जो अदालतों में आते हैं उनको सुनकर भी होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान से आए अमीर शहरियार, खारान से इनका ताल्लुक़ है और इनकी एक मखसूस ज़मीन है बलूचिस्तान खारान में जहाँ पे तिलोर का शिकार किया जाता है। और एडवोकेट रफ़ीक साहब, एहसन रफ़ीक राना साहब जो इनके वकील हैं, आज चीफ जस्टिस की अदालत में इनका केस भी लगा था। तो पहले हम जानते हैं शहरियार साहब से कि शहरियार साहब इनका मसला क्या है और फिर मालूम करेंगे एहसन रफ़ीक एडवोकेट से कि आज अदालत में हुआ क्या। जी शहरियार साहब, ये इशू क्या है तिलोर के शिकार के हवाले से? अभी जो हमारे दोस्त अरब ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं तो उससे आप कैसे मुतासर हो रहे हैं? अब्दुल्ला जान साहब, एक तो आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इस मामले में हमें कवरेज दी। मैं आपको थोड़ा सा खारान का एक तारुफ करवा दूं। खारान एक सॉवरेन स्टेट था 1947 तक, उसके बाद पाकिस्तान में मर्ज हुआ। 2003 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बन गया, खारान और वाशुक। तो वहाँ पे हमारे लोकल आवाम की और ट्राइब्स की ज़मीनें हैं, जिसमें हमारी भी ज़मीनें शामिल हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो इनकी एलोकेशन करती है उससे ये प्राइवेट ज़मीनें और शिकारगाहें एक्सक्लूड कर देती है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये चीज़ नहीं होती। ऑन ग्राउंड अरबी शहज़ादों के जो नुमाइंदे होते हैं वो 6 महीने पहले आके वहाँ पे कैंप लगा लेते हैं, कैंप लगाते हैं और अपनी अरबी नंबर गाड़ियों में असला के साथ वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसानों को, चरवाहों को, लोगों को उन ज़मीनों पे आज जाने नहीं देते। इसकी वजह से हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारे साहिबान कहते हैं कि जी ये यहाँ पे तरक्याती काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी तरक्याती काम अगर कम करते हैं तो वाई ऑन द सेक ऑफ आवर प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी के बेस पे क्यों तरक्याती काम करते हैं? तरक्याती काम तो ये खैराती दुनिया जहान में करते हैं, तो वहाँ पे शिकार वगैरह तो नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि जी जहाँ पे अगर कोई ट्राइब्स की या लोकल आवाम की या पब्लिक की ज़मीन है, उन्हें ये मुतासिर ना करें, उस जगहों पे कैंप ना लगाएं, उनके आने जाने पे पाबंदी ना लगाएं। अगर कोई सरकारी ज़मीन है जिस बिस्मिल्लाह वो शिकार करते रहें। अच्छा, आपकी ज़मीन कैसे मुतासर होती है शहरियार साहब? वो तो हवा से तिलोर का शिकार करते हैं, आपकी ज़मीन को किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं? वो हमारी ज़मीन को इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं कि वहाँ पे ये लोग अपना एक हंटिंग कैंप लगाते हैं, जिसको ये एडवांस कैंप लगाते हैं। और तकरीबन इस वक्त खारान और वाशुक ज़िले में ये कोई 28 या 30 कैंप लगाते हैं। उस 28-30 कैंपों में इनकी गाड़ियाँ होती हैं, हर कैंप में 1 या 2 गाड़ी होती है। वो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं मुसलसल 6 महीने तक। हमारे फसलों में भी ये जाते हैं, हमारे बंदात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी ज़रई जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पे हमारे बसगरान को भी जाने नहीं देते, हमारे चरवाहों को उन इलाकों में जाने नहीं देते। इस तरीके से हमारी कभी आपने कोई एस्टीमेट अंदाज़ा दिया हुकूमत को कि आपकी फसलों का कितना नुकसान हुआ, और कभी हुकूमत से आपने नुकसान के अजाले के लिए कोशिश की है? कितना नुकसान होता है? नुकसान तो देखें जी, हम गरीब लोग हैं, हमारा करोड़ों में नुकसान होता है। ज़ाहिर है हमारे फसल हैं, हम मालदार लोग हैं, हमारे चरवाए हैं, उनको जाने नहीं देते। और उसके बाद हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपके कमिश्नर, DC, सेक्रेटरी होम सबको मूव किया है। कोई भी हमारा जब हवाला नहीं हुआ तो मजबूरन ये हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे आए। तो आपकी कितनी ज़मीन है जो इस वक्त अदालत के सामने मुकदमे में ज़ेर बहस है, जिसके ऊपर ये शिकार हो रहा है, और आप क्या चाहते हैं? अगर हम ओवरऑल अपनी ज़मीन की बात करें तो जो हमारी फैमिली है
ہم چونکہ ہم نواب آف خاران کے ورثہ ہیں اور اپنی فیملی کی ہم بات کریں، آپ کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا پوتا ہوں. اچھا. جو لاسٹ نواب تھے خاران کے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، نواب امیر ربیع اللہ خان نوشروانی، میں ان کا ڈائریکٹ پوتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہمارے لوکل عوام کی اور قبائل کی زمینیں، تو ہم ہزاروں ایکڑ کی بات کرتے ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں عدالت؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی جو شکار کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو فالو کیا جائے. اگر کوئی 10 دن کی بات ہوتی ہے تو اس 10 دن تک ان کو رکھا جائے اور ہماری زمینوں پہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ نہ آئیں. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ احسن رفیق صاحب، یہ مقدمہ کیا ہے اور کیوں آپ اس وقت سپریم کورٹ میں آئے ہیں؟ ہائی کورٹ میں بھی آپ گئے، کیا ہوا؟ مقدمہ یہ ہے کہ جیسے شہریار صاحب نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ ضلعی انتظامیہ جو ہے، جیسے اے سی، ڈی سی اور ایس پی وغیرہ کو یہ دینی درخواست ہے کہ یہ ہمارے ایریے میں نہ آئے، ان کو روکا جائے، یہ جو مسلح حالت میں پھرتے ہیں. کہیں سے جب سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہائی کورٹ میں کیس ہم نے ریٹ پٹیشن داخل کی. ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ پٹیشن خارج کر دی. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں آئے. 8/1/2024 کو سپریم کورٹ نے ہماری کیس میں نوٹس جاری کیا اور یہ بھی کہا کہ جو کیس، کیونکہ اس میں جو پہلا مقدمہ ہے جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جس کے میں فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے جو بلوچستان ہائی کورٹ، جی بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے نومبر 2014 میں تلور کے شکار پر مکمل پابندی لگا دی تھی کہ تلور کا شکار جو بلوچستان وائلڈ لائف ایکٹ ہے 2014، اس کے تحت جو شیڈیول 3 میں آتا ہے اور پروٹیکٹڈ برڈ ہے، اور لہٰذا پروٹیکٹڈ برڈ کے شکار کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر آپ سپریم کورٹ آ گئے؟ جی اس کیس کے ریفرنس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں آئے. اور نہیں، لیکن اس فیصلے کے خلاف اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اپیلیں کی. جو فریق ہیں وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پہلے کیس فائل ہوا. 3 رکنی بینچ سے وہ کیسز خارج ہو گئے. پھر ریویو کے لیے وہاں خارج سے مراد یہ ہے کہ تلور پہ پابندی 3 رکنی بینچ نے برقرار رکھی 2014 میں. جی نہیں، 2014 میں تو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا. اس کے بعد 2016 میں شاید قاضی جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. اچھا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے جنہوں نے تلور پہ پابندی برقرار رکھی تھی، اور اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی ہوں گی. جی ہاں، وہ ڈیٹیل سے فیصلہ ہے، بڑا انہوں نے کمپریہنسو فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ تلور پر شکار کی جو ہے نا یہ پابندی کی یہ وجوہات ہیں. پھر بعد میں اسی فیصلے کے خلاف گورنمنٹ نے اور دیگر لوگوں نے نظر ثانی کی درخواست دی. 5 رکنی بینچ نے نظر ثانی کی درخواست کو اس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو میٹر ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اس پر دوبارہ سے فیصلہ کیا جائے. تو جب ہم نے لیکن وہ پابندی ختم کر دی 5 رکنی بینچ. نہیں پابندی جو، کیونکہ پھر سپریم کورٹ کا جب لیو گرانٹ کی تو وہ اسٹے کے طور پر اس کو کیا گیا. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ فائنڈنگ نہیں دی ہوئی. تو 5 رکنی بینچ نے اجازت تو دے دی تھی میرے خیال میں شکار کی، جو نظر ثانی 2016 میں جو جی وہ تو جس وقت سپریم کورٹ میں آیا تو جب لیو گرانٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے طریقہ کار کے مطابق وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ابھی حتمی فیصلہ نظر ثانی میں پہنچ گیا تو لیو گرانٹ کا کیا؟ نہیں، جب 3 رکنی بینچ نے لیو گرانٹ کی تو اس وقت کی یہ بات تھی. پھر جب انہوں نے نظر ثانی کر کے دوبارہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں واپس بھجوا دیا کہ ان پٹیشنز کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو وہ جو اولیہ اس کی ایڈمیشن کی جو سٹیج تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ قانون میں حکومت نے ترمیم کر دی ہے، بلوچستان کی حکومت نے کوئی الاؤ کیا ہے شکار؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی قانون میں، وہ قانون اسی طرح ہے. اور اب جو ججمنٹ ہے جسٹس جمال صاحب کی، وہ قانون کے مطابق ہی اس کی بہترین تشریح ہے کہ یہ اس پہ جو ہے، کیونکہ یہ جو ہے انڈیجر اسپیشی میں آتا ہے ہوبارہ بسٹرڈ یا تلور، لہٰذا اس پر پابندی برقرار رہے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ابھی بھی شکار ہو رہے ہیں؟ جی ابھی تو فی الحال جو ہے انہوں نے اس طرح شکار کے لیے ابھی اس سال سیزن ابھی ان کا شروع نہیں ہوا. جب ان کا ہنٹنگ کا سیزن ہوگا تو وہ جو ہے سارے ان کے کیمپس لگ جائیں گے، وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ سپریم کورٹ کے 2016 میں فیصلے کے بعد بھی شکار جاری ہے، لائسنس دے رہی ہے؟ جی لائسنس دے رہی ہے گورنمنٹ، جاری ہے گورنمنٹ. منسٹری آف فارن افیئر ہر سال جو ہے. تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ بالکل قانون کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کوئی توہین عدالت میں آیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں اس طرح جو ہے نا. تو اب ایشو کیا ہے؟ ان کی زمین ہے، یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو حکومت بلوچستان جو ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ یہ لائسنس دے سکے کسی کو شکار کے نجی زمین پہ؟ قانون کیا کہتا ہے؟ نجی زمین پہ تو کسی قسم کا قانون اور بلکہ آئین پاکستان بھی
ہر قسم کی جو ہے ممانعت کرتا ہے کہ کسی کی نجی زمین اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی بھی مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ وائلڈ لائف ایکٹ 2014 کے بعد جو وائلڈ لائف کنزروینسی، جو رخشان وائلڈ لائف کنزروینسی کے قیام کے بعد، تو یہ بالکل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی پراپرٹی جو کہ تقریباً 6 لاکھ ایکڑ کے قریب جو اس کی جو بنتی ہے، جس پر یہ رخشان وائلڈ لائف کنزروینسی کا جو لائسنس جاری ہوا ہے ہمیں، اس میں تو کسی قسم کی مداخلت جو ہے کوئی بھی فریق نہیں کر سکتا۔ اچھا شہریار صاحب، کوئکلی یہ بتائیں کہ اب جبکہ ہمارے دوست عرب ممالک پاکستان کو انتہائی مشکل معاشی بحران کے دوران مدد کر رہے ہیں اور اربوں ڈالرز بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک زمین ہے جس کو براہ راست کوئی نقصان بظاہر نہیں پہنچ رہا، تو اس سے کسی نہ کسی کو فائدہ اگر ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بطور مالک آپ کو بھی کوئی شیئر ملنا چاہیے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے، اس طریقے سے براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے ہمارے وہاں پہ زمینداروں کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک FIR بھی کیا۔ وہ اپنی زمینوں پہ اپنی زرعی بورنگ پہ موجود تھے، یہ آئے وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بھی کی، سولر پلیٹس کو نقصان پہنچایا اور ہمارے لوگوں کے خلاف FIR بھی کی۔ تو اس طریقے سے براہ راست نقصان تو پہنچ، اگر یہ تنازع نہ ہو تو کچھ اگر زمین کے مالکوں کو بھی کچھ شیئر مل جائے یا مقامی طور پہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ مالکوں کی شیئر کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ترقیاتی کام ہو، $1 لاکھ ان کے سالانہ ہنٹنگ فیس ہوتی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان کو دی جاتی ہے علاقے میں کام کرنے کے لیے، وہ چیزیں ہوں۔ اور جب ایک ترقیاتی کام انہوں نے بے شک کیے ہیں لیکن وہ تسلسل رک چکا ہے۔ ابھی آپ ہمارے علاقوں میں اگر آئیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ وزٹ کریں وہاں پہ، آپ نقشی کے معاملات دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حکومت وہ پیسے لیتی ہے $1 لاکھ؟ $1 لاکھ یہ کوئی پے نہیں کر رہے، قانون میں ہے، قانون میں بالکل ہے، رسیدیں بنتی ہیں، رسیدیں بھی نہیں بنتی، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی بس آپ اس چیز کو ذرا چھوڑ دیں۔ تو آپ کے خیال میں کسی کی جیب میں جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جیب میں بھی نہیں جا رہے، صرف ایک لوکیشن ہوتی ہے شکار کے لیے، جو ہے یہ لوگ آتے ہیں وہاں۔ قانون میں ہے یہ فیس؟ جی جی بالکل ہے، بالکل۔ اور اس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی آڈٹ وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ فیس جو ملتی ہے تو وہاں پہ لوکل ترقیاتی کاموں میں لگائی جائے؟ ہم ٹوٹلی، ہمارا جو پلی یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ زمینوں پہ شکار کرتے ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گے، کچھ کریں، جی پھر آپ کو اعتراض نہیں؟ ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بہت شکریہ جی، بڑی واضح ایسی بات ہے، لوکل زمین ہے، قانون میں فیس مقرر ہے $1 لاکھ، اور اگر وہ فیس لوکل زمینوں اور لوکل آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے اور یہ ایک حق ہے، پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جس کی جگہ ہے، کوئی بھی جمہوری حکومت اور آئینی حکومت اس جگہ اور اس ملکیت سے اس شخص کو محروم نہیں کر سکتی، اور اس کی جگہ پہ سرکار جو ہے بغیر کسی قانون کے اور آئینی اختیار کے قبضہ نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر کسی اور کو کسی قسم کی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔